صحیح. لیٹس کم ٹو پاکستان ناؤ. سو لیڈی صاحب, واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو باہر کچھ سب کچھ ہو رہا ہے, ورلڈ مارکیٹس میں کریش ہو رہا ہے, کہ اس میں پاکستان کا کیا امپیکٹ ہوا ہے, اور کیا واٹ ڈو یو تھنک کہ آگے ہوگا؟ کہ پاکستان پہ بجٹری امپیکٹ تو شاید آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا, لیکن دیکھیں جب بھی اسٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کرتی ہیں, وہ آپ کے بزنس انوائرمنٹ میں ایک انسرٹنٹی, ایک تذبذب اور بے یقینی جو ہے. مگر بے یقینی اور تذبذب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ان اینی کیس پاکستان میں سیکیورٹی کنسرنز. میں ابھی آپ کا وہ بتا رہا ہوں, یورپ اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں, کہ جب وہاں پہ مارکیٹس گرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اکانومیز جہاں پہ کافی حد تک پریڈکٹیبلٹی پاسبل ہوتی ہے, وہاں پہ بھی آپ کو غیر یقینی اور تذبذب کا شکار جو ہے وہ نظر آتی ہے. اب پاکستان کے ان ممالک میں اسٹیکس کیا ہیں؟ ایک تو پاکستان کے ڈائریکٹ بجٹری اسٹیکس ہیں جو کہ ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز کے ساتھ ہیں یا بائی لیٹرل آرگنائزیشن کے ساتھ ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس پہ ڈائریکٹ اس وقت کوئی امپیکٹ اس سے پڑ رہا ہے. دوسرے اسٹیک جو ہیں وہ آپ کے کچھ بزنس کمیونٹی کے ہیں, بزنس کمیونٹی جو کہ آبویسلی جن کو وہاں پہ جو بزنسز ہیں اگر ان کو ایکسپورٹ کرنا ہے, اور جب گروتھ ریٹ جو ہے وہ زیرو یا بلو زیرو آ رہا, نیئر ٹو زیرو آ رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو کنزیومر ہے ان کی پرچیزنگ پاور کم ہو رہی ہوتی ہے. اور ابھی جب آپ لنڈن کرائسس کو دیکھتے ہیں, اور لنڈن کرائسس کے جب تانے بانے جوڑے جا رہے ہیں اکنامک اور فائنینشیل ہارڈ شپس کے ساتھ, تو یقینی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنی میجر مارکیٹس جو ہے, اور چونکہ پاکستان کی مارکیٹس ڈائیورسیفائڈ نہیں ہے, پاکستان کی ابھی بھی اگر آپ ٹریڈ باسکٹ دیکھیں تو یورپ اور امریکہ پہ اس کا سارا ریلائنس آپ کو نظر آتی ہے. تو ایک تو وہ اس کی جو باسکٹ ہے وہ ویک ہو رہی ہے, ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو بزنس اپرچونیٹیز جو کہ پہلے وار اینڈ ٹیررزم کی وجہ سے ہٹ ہیں وہ ہٹ ہوں گی. اس کا اگر آپ تیسرا پہلو دیکھیں تو پاکستان میں بہت سی جو سوشل سیکٹر میں ایڈ آ رہی ہے وہ تھرو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز آ رہی ہے, اسپیشلی امریکن ایڈ جو ہم پہلے ڈسکس کرے تھے, تھرو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز آ رہی ہے. ان کے اپنے فاؤنڈیشنز ہیں, ان کے اپنے کنٹریکٹرز ہیں. اب جب آسٹریٹی میئرس کی بات ہوگی, جب وہاں پہ بجٹری کنسٹرینٹس آئیں گے, اور جب چیزیں جو ہیں وہ سلو ہو جائیں گی یا ان کے ریلیزز سلو ہو جائیں گی, تو یہاں پہ جو آن گوئنگ پروگرامز اور پروجیکٹس چل رہے ہیں تھرو نان گورنمنٹل سیکٹر, وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوں گے. کیونکہ آبویسلی گورنمنٹس جو ہیں وہ تو اس طرح کے شاک ابزارو کر سکتی ہیں, لیکن یہاں پہ جو امپلیمنٹنگ پارٹنرز ہیں, اگر ان کی ٹرانچز جو ہیں وہ چند مہینے کے لیے ڈیلے ہو جائیں یا کچھ عرصے کے لیے ڈیلے ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہوگا کہ سیریس ریپرکشنز ہوں گی. اسی کے ساتھ خواتین حضرات ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم رضوی صاحب کے پاس پوچھیں گے کہ کیا کراچی اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے ان ریسنٹ دس ویک پاسٹ, جب والیٹیلٹی مارکیٹ میں ہوئی تھی گلوبلی. دیکھیے اس کا تو گلوبلی امپیکٹ جو ہماری اسٹاک مارکیٹ میں آیا تھا وہ تو آپ نے دیکھا کہ بیرش مارکیٹ تھی اور تقریباً 1000 پوائنٹ جو اس نے لوز کیا تھا. لیکن میں بہت زیادہ ضروری اس سے زیادہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اس سے میں لنک کر کے بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے 2-3 اس میں فیکٹرز ہیں جو پاکستان کے لوگ کو مطلب ذرا سے دیکھنے پڑیں گے. ایز سچ تو کوئی ایسا بڑا پاکستان پہ امپیکٹ میں نہیں سمجھتا ہوں اس کا آئے گا, کیونکہ پاکستان بیسیکلی جو اپنے ڈپینڈنٹ ایکسپورٹس وہ تو آپ دیکھیے اس وقت ویٹ اور رائس وغیرہ اس طرف ہے, اور آپ کا تھوڑا سا شوگر ہے جو آپ کی لاسٹ ٹائم شارٹیج تھی جو آپ نے پرچیز کی تھی. یہ جو کوانٹیٹیو ایزنگ ہوگی اور یہ جو ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ پیسہ اب اور کہیں لگے گا نہیں ہے. پیسہ جو جائے گا الٹیمیٹلی وہ گولڈ, آپ کی سوئس فرینک, جاپنیز ین اور فوڈ کی طرف جائے گا پیسہ. تو اس کا پاکستان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے. دوسرا میرے خیال سے ایک اور چیز بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آئل پرائسز آپ یہ یاد رکھیں کہ لاسٹ فسکل ایئر جو تھا اس میں پاکستان کو جو کاسٹ تھی وہ تقریباً آپ $95 پر بیرل آن این ایوریج پاکستان کو پڑا تھا. تو اس کی وجہ سے پاکستان کی جو آئل بل تھا اٹ واز اراؤنڈ 11.5 بلین. اگر $10 آئل آپ کا, دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے, آئل پرائسز جو ہے وہ تھوڑی سی سافٹ ہوئی ہیں. اگر $10 آپ کو بینیفٹ ملتا ہے تو اس میں آپ کو تقریباً کوئی 2.5-3 بلین کا اس میں بینیفٹ مل سکتا آئل میں, اگر ایز آف سافٹ ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے جو آئل کی پرائسنگ اس وقت سیٹ کی ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا, وہ $108 اس وقت کیا ہے. اچھا آئل پہ میں ایک دو چیز اور بھی بتانا چاہ رہا ہوں. بہت لوگوں کو مسکنسپشن ہے آئل کے بارے میں, وہ فالو کرتے ہیں امریکہ کا WTI وچ از سویٹ, بیسیکلی ویسٹرن ٹیکسس جو ہوتا ہے وہ اس لیے چیپ ہے کہ وہ انہوں نے فلڈ کیا ہوا, ان کا کوشن ایک ہے بیسیکلی جہاں وہ سٹور ہوتا ہے, اور وہ اب ان کے پاس جگہ نہیں, وہ اس کو مارکیٹ میں سیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم جو پاکستان جو لیتا ہے وہ لائٹ عربین لیتا ہے. لائٹ عربین ایز آف ناؤ بھی $100 اس وقت پرائس چل رہی ہے, یعنی کہ آپ نے پرائسنگ کی ہے $108. اگر آپ کو $98 ہے تو آپ کو سمجھیے کوئی 2-2.5 بلین کا آپ کو ایڈوانٹیج وہاں پہ ملتا ہے.
جی. ایک اور چیز یہ ہے کہ جب ڈاؤن گریڈنگ ہوتی ہے پاکستان کا، چونکہ امریکن ڈالر کے ساتھ آپ لنک ہے، تو اس میں بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر یہ ہوگا کہ گریجولی جب ریٹ ہائک ہوگا تو دو چیز ہوگی، چونکہ آپ کا ڈیٹ جو ہے وہ بائی دا ٹائم آپ تقریباً 56 بلین پہ ہیں، تو آپ کا جو ڈیٹ ہے اس کا اگر 1% سپوز ریٹ بڑھتا ہے تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی کاسٹ 1% بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ جو جتنے بیسس پوائنٹ بڑھتے ہیں یا پرسنٹیج پوائنٹ بڑھے گا. صحیح رضی صاحب. لیٹ می کم ٹو سلیری صاحب. کیا آپ کا خیال میں کہ جو ریمیٹنس انکم ہے کیا وہ بڑھی ہے بیکاز آف والیٹیلیٹی ان دا مارکیٹس؟ بیکاز ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ انپریسیڈنٹڈ ہائی لیول پہ ریمیٹنس انکم ہماری چلی گئی ہے. کیا اس میں ہمیں کوئی پازیٹیو امپیکٹ ہوا؟ دو تین فیکٹرز ہیں، شاید جتنا سمپل نہیں ہے. اس میں اگر آپ اسٹیٹ بینک کو دیکھیں تو اسٹیٹ بینک اس پہ اپنے پوائنٹس اسکورنگ کر رہے ہیں کہ چونکہ بینکنگ ریگولیشن جو ہیں وہ بڑے آسان ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ جو اور انٹیریئر منسٹری نے وہ جو انہوں نے تھوڑا سا کیا، اس کی وجہ سے ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ آپ کے فارن ایکسچینج جو یہاں پہ ہے اس پہ ٹیکس ایویژن جو ہے وہ بڑی آرام سے پاسبل ہے، تو اس میں ایزیسٹ وے یہ ہے کہ آپ کسی بھی منی چینجر کے پاس جائیں، 8-10 اپنے آئی ڈی کارڈز لے کے یہاں سے پیسے جو ہے باہر بھیجیں، اور وہاں سے آپ فارن ایکسچینج کی شکل میں واپس منگوا لیں اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں. آبویسلی یہ ایک دوسرا فیکٹر ہے. اور اس میں تیسرا فیکٹر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب پاکستان میں کرائسس بڑھے گا آپ دیکھیں گے ریمیٹنسز ہمیشہ بڑھیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اپنی فیملیز کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ ان کو وہاں سے بارو کرنا پڑ رہا ہو، they need to send money. I'm sorry we are running out of time. This is a very very interesting discussion. اسی کے ساتھ اجازت لیتی ہوں میں، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.